سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، حامیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، حامیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورت کا نام ہے، بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کافی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ بار بار اس طرح کے الفاظ کا دہرایا جانا یہ ایک خاص بات ہے۔ کفار مکہ انکار کرتے اور بہتان ترازیوں سے پیچھے نہ ہٹتے، بلکہ وہ تو بہتان ترازیوں کا طوفان برپا کر دیا کرتے، ہر طرح کے جھوٹے الزام لگانے کی مہم انہوں نے بڑے زور شور سے جاری کی۔ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس جھوٹے پراپرگنڈا سے کفار لوگوں کی توجہ اسلام سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گئے، اور دن رات وہ اسی کام میں مصروف ہو گئے کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ یہ کفار مکہ کا رویہ تھا، اور آج بھی یہی صورتحال چل رہی ہے۔ لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی اور چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ وہ آنکھیں، مسلمان کی آنکھیں جو کبھی قرآن کو دیکھ کر زیارت قرآن سے مشرف ہوا کرتی تھیں، آج وہ 24 گھنٹے تقریباً اکثریت کے ساتھ جناب وہ لوگ آج فلموں اور ڈراموں سے باہر نہیں نکل رہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق قرآن کریم سے ہونا چاہیے تھا، وہ مسلمان جن کا ہمیشہ تعلق قرآن سے رہا اور قرآن سے رہے گا، آج جو کیفیت، آج جو ماحول ہمارے ہاں بن چکا ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ تو کفار مکہ نے بھی یہی چاہا کہ اور کوئی کسر نہ چھوڑو اس معاملے میں کہ لوگوں کو اسلام کے خلاف کرو، اسلام کے خلاف پراپرگنڈا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو، چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ تم کر گزرو، ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے ہر ممکن کوشش کر کے تمہیں جو بھی کرنا پڑے، لیکن اسلام کی مخالفت اس انداز میں کرو کہ لوگ دائرہ اسلام سے باہر واپس آئیں اور واپس کافر بن جائیں، کفار کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ تو دن رات، شب و روز وہ اسی عمل میں مصروف ہو گئے۔ تو اس لیے اس سورت کا آغاز اس وقت کیا گیا اور ایسے انداز میں کیا گیا تاکہ لوگ ہمتن گوش بن کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ تمہیں مغالطہ ہے، یہ تم فریب میں مبتلا ہو چکے ہو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام لکھے یا ایسا کلام لکھ کر تمہارے سامنے پیش کرے۔ فرمایا تم میں خامیاں ہو سکتی ہیں مگر رب کے کلام میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ
احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا یہ کتاب آسمانوں سے اتری ہے، یہ کتاب آسمانوں سے اتاری گئی ہے، اور اس کا اتارنے والا خداوند ذوالجلال ہے۔ پھر ساتھ بتایا کہ وہ ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو فرمایا وہ سب سے پہلے تو عزیز ہے، پھر فرمایا یعنی سب سے زبردست اور سب پر غالب اور علیم ہے، یعنی ماضی، حال، مستقبل اس کے علم کے سامنے یکساں ہے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی ظاہر و خفی چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ کتاب جو آسمان سے اتری ہو اور اس کا اتارنے والا ان عظمتوں اور قدرتوں کا مالک ہو، وہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے، خوب سمجھا جائے، اور اس کے ارشادات کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے ایک بات تو ہمیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو قرآن کو توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن بتلا رہا ہے، فرمایا کہ اتنی عظمت والی یہ کتاب ہے کہ آسمانوں سے یہ نازل کی گئی ہے، آسمانوں سے یہ کتاب آئی ہے، تو اس کتاب کو توجہ کے ساتھ سنا کرو، اتنی محبت کے ساتھ سنا کرو کہ پھر یہ بھی ہے کہ جتنی محبت کے ساتھ تم قرآن کی طرف متوجہ ہوگے نا، اتنی محبت کے ساتھ قرآن تمہاری طرف آئے گا، اتنی محبت کے ساتھ قرآن تم سے پیار کرے گا۔ اور قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، جب قبر میں سب یار و مددگار ہمیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں گے، من و من مٹی ڈال کر جسے جتنا پیار ہوگا اتنے آنسو بھی بہائے گا، مٹی بھی ڈالے گا، پانی چھڑک کے وہ واپس چلا آئے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس اندھیری کوٹھڑی میں جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی نا، یہ قرآن نور کی شکل میں بندے کے سامنے آئے گا، اور اس نور سے آواز آئے گی، اے بندہ مومن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب تجھے چھوڑ گئے ہیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو بندہ مومن کہے گا کہ تو ہے کون؟ تو کہا، آواز آئے گی اس نور میں سے کہ میں وہ قرآن ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، آج میں نور کی شکل میں تیرے سامنے ہوں، میں تجھے نہیں اکیلا چھوڑوں گا، میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر جس کی قبر میں قرآن نور کی صورت میں آئے گا تو پھر اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ صاحب قرآن جب تشریف لائیں گے، دیدار سے مشرف فرمائیں گے، تو پھر تو وہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ کا مصدر بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔